مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری ایام میں، اپنے آخری سالوں میں، اپنے آخری اوقات میں بار بار اپنے خلفاء کو، اپنے متوسلین کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے، درود شریف کی کثرت کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھو، درود شریف کی کثرت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرنا ہی دل کی بیماریوں کا علاج ہے، ساری برائیوں سے بچنے کا علاج ہے۔ تو بھائی موت کو یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور درود شریف کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مستند کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من صلی علی کل یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر نہ دکھائے۔ جنت میں اس کا جو گھر اللہ نے مقرر کیا ہے نا، اللہ وہ اس کو مرنے سے پہلے دکھائے گا۔ تو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو کیا ہی کہنے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جس کسی نے 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے کو اپنا معمول بنایا، ان کے بچے ان کے فرما بردار ہو گئے، ان کے گھروں میں برکتیں آ گئیں، ان کی بیویاں خدمت گزار بن گئیں۔ اگر بیویوں نے یہ عمل اپنایا، ان کے خاوند ان سے حسن سلوک کرنے والے بن گئے، ان کے بچے فرما بردار، مال کی فراوانی، دکھوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، جنہوں نے 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنایا۔ اور 1000 دفعہ پڑھنے میں کوئی 6 گھنٹے نہیں لگتے، 1000 دفعہ پڑھنے میں ٹوٹل 20 منٹ لگتے ہیں۔ نماز والا درود پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ پڑھیں تو سب سے افضل۔ اگر چھوٹا سا بھی درود شریف پڑھ لیں تو بھی درود کہلائے گا، اس سے بھی وہی اجر ملے گا جو درود پڑھنے پہ اجر بتایا گیا ہے۔ ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، اس درود پاک کو 20 منٹ میں 1000 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، اس درود شریف کو 1000 دفعہ پڑھنا 20 منٹ میں آسان ہے، 20 منٹ میں ہو سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، درود پاک کو اپنا ورد بنائیں گے نا انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی درود پاک میں لگائیں۔ دیکھیں جب درود شریف انسان پڑھتا ہے نا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک پڑھتے ہی ایک فرشتہ اس درود پاک کو لے کر ہمارے نبی کی خدمت میں جاتا ہے اور پڑھنے والے کا بھی نام لیتا ہے، پڑھنے والے کے باپ کا بھی نام لیتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کے بیٹے نے یہ درود آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ مجھے وہ درود آ کے سناتا ہے، میں اپنے اس امتی کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر حضور دعا فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ روزانہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا، بتائیے قیامت کے دن حضور اس کو پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ 1000 دفعہ جس کے روزانہ سلام آئے اور 1000 دفعہ اس کا نام حضور کے سامنے لیا جائے، اس کو کیسے نہیں پہچانیں گے قیامت کے دن؟ تو اس لیے ہم اور آپ درود پاک کی کثرت کریں، اپنے گھر والوں کو اس پہ لگائیں۔ یہ سارے مسائل کا اللہ پاک نے درود پاک کی کثرت میں حل رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں جو سب سے بڑے قاری اس امت کے کہلائے، ان کا نام ہے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ ٹائم مقرر کیا ہے اپنے ورد وظیفے کے لیے، نفلی عبادات کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ اس میں سے چوتھائی حصہ، اگر 2 گھنٹے ہیں تو آدھا گھنٹہ، 4 گھنٹے تو 1 گھنٹہ جو انہوں نے مقرر کیا تھا، اس کا چوتھائی حصہ اگر درود پاک پڑھ لیا کروں اور باقی 3 حصے کوئی اور ورد وظیفہ کر لوں اور نفلی باتیں کر لوں تو کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر بڑھاؤ تو اور اچھا۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ پھر ایسے کر لیتا ہوں کہ 4 حصوں کی بجائے 3 حصے کر لیتا ہوں، 1/3 درود پاک، باقی 2/3 دوسرے اعمال۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا۔ کہا جی ایسے کرتا ہوں 3 حصے بھی نہیں، 2 حصے، آدھا درود پاک کے لیے، آدھا باقی نفلی عبادات کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا۔ کہا جی بس پھر میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔
میری ساری نفلی عبادت درود ہی درود ہے. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسے کرے گا اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بھائیو درود شریف کی کثرت کریں، اپنے گھروں میں درود پاک کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.